بندے کے اعمال کا دار و مدار اس کے عقائد اور نظریات پر ہوتا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے تو پھر اس پر وہ جو اس نے نیک عمل کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر بندے کا عمل درست نہیں ہے تو پھر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے یا حج کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں تو پھر اس پر اس کو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ نیت اگر اچھی ہوگی تو اس پر اسے یعنی کہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح ہی جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اگر بندے کی نیت بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر اس پر نہ تو اسے نیت کا ثواب ملے گا اور نہ ہی اس عمل کا ثواب ملے گا۔ وہ جو عمل اچھا کر رہا ہے، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہے یا حج کی صورت میں ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا پھر روزہ رکھ رہا ہے، جو بھی عمل اچھا کر رہا ہے اگر اس کا وہ عقیدہ درست نہیں ہے، نظریہ درست نہیں ہے، تو پھر اس پر اس کو نیک عمل کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور ان کے تمام کمالات کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ہم ان تمام کو بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کے تمام کمالات کو بھی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ان کے تمام کمالات کو بھی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں شان اور کمالات دیے ہیں۔ اور چند لوگوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو نہیں مانتے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے، علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور اب اگر ہمارا کوئی سنی بھائی جو اتنا علم نہ رکھنے والا ہو اور اس سے وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ غیب کو کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، تو وہ یہ آیت پیش کر کے ہمارے جو کم علم والے جو سنی بھائی ہیں انہیں وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ بھئی میں اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے؟ حالانکہ یہ آیت بالکل درست ہے، لیکن وہ مکمل آیت نہیں پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، کسی ایک پر بھی، مگر اپنے رسولوں میں سے، یعنی کہ رسولوں میں سے جس پر چاہے اپنے غیب کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اب ایک اور بات بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ اب بتاؤ جب خود خدا فرما رہا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے کسی ایک پر ظاہر کر دیتا ہے، تو پھر بتاؤ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے علم غیب کو ظاہر نہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ دیا ہوگا؟ تو یہ جو آدھی آیت پیش کرتے ہیں اور ہمارے جو سنی بھائی ہیں انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ ان کی اس چال کے اندر آ بھی جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور بس فرق یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ان تمام کمالات کو مانتے ہیں، اور کچھ چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور جہاں چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، جیسے ایک عام انسان کی جو حالت ہوتی ہے وہ والا وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ اور اس پر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بلیلوی علیہم الرحمہ آپ کی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، میں نے یہ خواہش پیدا ہوئی۔ تو آپ اسی خواہش کو لے کر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر بیٹھ کر یہ شعر لکھا اور یہ پڑھا کہ ہٹا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ تو جب آپ نے یہ شعر لکھا اور یہ پڑھا تو اس کے بعد آپ کو زیارت نہ ہوئی، جب زیارت نہ ہوئی تو پھر آپ نے یہ شعر لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہوئے فرمانے لگے کہ تیری کیا اوقات ہے احمد رضا کہ تیرے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور تمہیں زیارت کروائیں۔ فرمایا کہ تیرے جیسے تو کتے یہاں پر ہزار ہیں، تو تیری کیا اوقات ہے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح عاجز کر دیا تو پھر اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے مزار سے نکل کر دیدار کروایا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو وہ کہتے ہیں کہ مار کر مٹی میں مل گئے ہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیسے ہوئے، کیسے آپ کو اعلیٰ حضرت کو دیدار کروایا آپ نے؟ تو پھر جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہم الرحمہ آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو دیدار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ نظریہ ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی انہی کے نظریے پر ابھی تک قائم و دائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے پر قائم و دائم رکھے۔